الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. اس کے قریب بھی مت جاؤ، اسباب بھی اختیار نہ کرو، گندی عورتوں کے ساتھ تعلق مت رکھو. یہ فحش پروگرام، یہ موبائل جو ٹچ موبائل آ گئے ہیں، اس کے اندر گندی فلمیں دیکھ کر نوجوان خراب ہو رہے ہیں. اور میں سے بچو بھائی، ان چیزوں سے بچو. بہت بڑا گناہوں کا یہ سیلاب آ رہا ہے. علماء نے لکھا ہے جتنے عذاب آتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو عذاب اللہ بھیجتے ہیں اس بے حیائی کی وجہ سے بھی. بچو. ایک آگے نوجوان حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دو، زنا کی اجازت. صحابہ بیٹھے ہوئے، یہ کیا کہہ رہا؟ حضور نے اسے سمجھایا، بیٹا میرے قریب آ جا. حضور ایسے سمجھاتے تھے. فرمایا بیٹا تم چاہتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ نہیں. تم چاہتے ہو تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ نہیں. تم چاہتے ہو تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ نہیں. فرمایا کوئی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کے ساتھ، اس کی بیٹی کے ساتھ، اس کی بہن کے ساتھ، اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا جائے. اور پھر حضور نے اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں. حضور نے اس کے سینے کے اوپر ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ اس کے دل کو پاک فرما دے. کبھی گناہ کا تصور ہی نہیں ہوا. تو میں عرض کر رہا تھا بھائی یہ بہت بڑی وبا ہے. اور حدیث شریف میں من صنع سنیہ بأہلہ، جو کسی کی عزت پر حملہ کرتا ہے اس کی اپنی عزت بھی محفوظ نہیں رہے. اس کا خیال کرو. اور ایک گناہ یہ سود ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس کو بھی چھوڑ دو. یہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں یہ آج کل وہ بیمہ کراتے ہیں، انشورنس کمپنیاں پتہ نہیں کیا بلائیں ہیں یہ بناتے ہیں. کئی ہمیں بھی فون پر وہ میسج آئے ہوئے ہوتے ہیں جی اتنے پیسے تم جمع کرو تمہارا وہ بیمہ ہو جائے گا اتنے. اور میں کیا بس جو شروع کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو بس بکواس نہ کرو، ہم نہیں کرتے، یہ غلط ہے، گناہ ہے، سود ہے. کہ بہت سے نیک لوگ بھی، کوئی ہمارے نمازی بھی ایسے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جی میں نے بیمہ کرایا ہوا ہے. یہ بیمہ کمپنی کے جتنے ہیں یہ پروگرام، جن کی تفصیل تو مجھے معلوم نہیں ہے لیکن میں نے ایک فتویٰ میں پڑھا تھا، انہوں نے کہا یہ سب سود کے اندر داخل ہے. اور سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اگر تم سودی کاروبار نہیں چھوڑتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرو. اور صحابہ کہ لا یدی لنا بحرب من اللہ ورسولہ، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی طاقت نہیں ہے. رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، سود کو چھوڑ دو. بھائی ادنا درجہ سود کا حدیث شریف میں ہے، 1 درہم جس نے سود کا لیا اس کا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے معاذ اللہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرے. اتنا بڑا گناہ. حدیث شریف میں دعو ربا والریبہ تھا، سود کو بھی چھوڑ دو، جہاں سود کا شک آ جائے اس کو بھی چھوڑ دو. بہت یہ وبا آئی، اللہ معاف فرمائے. یہ اس کو چھوڑ دو بھائی، بہت بڑا گناہ ہے. علماء سے پوچھو. ہمارے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال کا دور تھا اس زمانے میں، پاکستان میں لاہور میں تشریف لائے. وہ سود کے مسئلے میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار چلتا ہی نہیں ہے جی سود کے بغیر. تو حضرت کو بلایا اور کہنے لگے کہ بڑے علماء کرام تھے اور حضرت تو اس وقت کے بحر العلوم تھے، وہ علم کا سمندر تھے. تو حضرت کو فرمانے لگے، علامہ اقبال ان سے بڑی محبت کرنے والے تھے، کہنے لگے حضرت کوئی گنجائش پیدا کرو. تو حضرت فرمانے لگے بھائی
جو جاتا ہے جہنم میں چلا جائے سیدھا، وہ مولویوں کے مونڈھے پہ اوپر ٹانگ رکھ کر وہ چھلانگ کر ہم اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے کہ وہ ہمارے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر جہنم میں جائے جو جاتا ہے جہنم میں، ہمیں کیا ہے؟ تو بھائی ان چیزوں سے رک جاؤ۔ ایک اور مسئلہ جو بہت ابتلاء عام ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی وبا ہے بھائی۔ اللہ کے قرآن نے جیسے بیٹوں کا حصہ رکھا ہے، بیٹیوں کا بھی حصہ ہے۔ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ یہ تو جاہلیت کی باتیں تھی۔ کافر لوگ قرآن و حدیث میں الحمدللہ شروع سے لے کر بخاری شریف تک، ترمذی شریف تک حدیث پڑھائی ہے اور اب بھی پڑھا رہے ہیں جلالین شریف میں، تو وہ لکھا ہے کہ یہ جاہلیت کے اندر وہ صرف وراثت دیتے تھے جو کمانے والے بیٹے ہوتے تھے۔ کہتے ہیں عورتوں کا کوئی حق نہیں ہے میراث کے اندر، یہ جاہلیت کے اندر تھا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن وما یتلی علیکم فی الکتاب۔ اللہ بھی تمہیں فتویٰ دیتا ہے اور کتاب بھی فتویٰ دے رہی ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ نے پورا قرآن کریم کی ایک پورا رکوع مبارک سورہ نساء کے اندر یہ وراثت کے مسائل کے اندر علماء سے پوچھو نازل فرمایا ہے۔ انگریز کی حکومت تھی، ایک آدمی حضرت تھانوی نے واقعہ لکھا ہے، تو انگریز بھی پوچھتے تھے، وہ کہتے ہیں مسلمان ایک آیا اور جج نے پوچھا بھائی تم نے انگریز کے مطابق وہ بچوں کی وراثت کے بارے میں وہ تقسیم کرا رہا تھا، کہا ہے تم نے اپنے اسلام اور قرآن کے مطابق تقسیم کرانی ہے یا انگریز کے قانون کے مطابق؟ یہ انگریز کا قانون تھا، ان کے قانون میں ایوب خان کے دور میں بھی یہی چلا تھا، وہ بچیوں کو محروم کر دیا۔ اس زمانے کے بہت سے بزرگ کئی لوگ تھے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا، ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق ہوئے۔ کیوں محروم کرتے ہو؟ اللہ نے تمہیں وارث بنایا، تم کون ہوتے ہو؟ تم تو چلے جاؤ گے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی بیٹوں کو کہہ دیتے ہیں اور اپنی بچیوں کو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو معاف کر دو۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ تم ان کا حق دے دو، معاف کرانے کا کیا مطلب ہے؟ تم کیوں نہیں معاف کرتے؟ تم اپنا حصہ بیٹیوں کو کیوں نہیں دیتے؟ ان کا آدھا حصہ قرآن نے بنایا للذکر مثل حظ الانثیین۔ ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، دو حصے لڑکے کے ہیں ایک لڑکی کا۔ اسی طرح اگر زیادہ ہوں تو دو حصے لڑکے کے، ایک حصہ لڑکی کا ہوگا۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، انہوں نے کہا کس طرح تقسیم کرانی؟ کہتا ہے انگریز کے قانون کے مطابق۔ اس نے شرم دلائی، تمہیں شرم آنی چاہیے یار، تمہارے قرآن میں ایک سطر بھی نہیں ہے، آدھی سطر بھی نہیں ہے، اس میں قرآن نے مسئلہ بنا للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو بھائی یہ بچیوں کا حصہ ہے، اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا ان کو محروم مت کر، ان کو حصہ دو، اپنی زندگی میں دینا ہے، بہتر یہی ہے تقسیم کر کے دو، کیونکہ بعد میں کئی فتنے ہو جاتے ہیں، وہ لڑکیاں لڑ رہی ہوتی ہیں، لڑکے لڑ رہے ہوتے ہیں، اپنی جائیداد جو ہے وہ تقسیم کر کے بیٹیوں کو بھی حصہ دو۔ بھائی یہ بیٹوں کو وصیت کرو یہ تمہاری بہنیں ہیں، ان کا یہ حصہ ہے، تمہارا یہ حصہ ہے۔ خاص طور پر یہ وصیت لکھ کر جاؤ کہ میری وراثت میں سے یا پہلے کرا دی تو بیٹیوں کا حصہ بھی رکھو، اگر نہیں کرائی تو وصیت لکھ کر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی ہیں، اور اصل تو موضوع ہمارا مجلس ذکر ہی تھا، لیکن کچھ باتیں چونکہ یہ بھی ایک موقع ہوتا ہے اصلاحی پروگرام کا، تو دین کی باتیں بیان کی جائیں۔ اللہ میری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بھائی یہ جنت کے باغ ہیں، اذا مررتم